بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کی گفتگو پچھلے جو 2 جمعے جس حوالے سے میں نے عرض کی ہیں چند باتیں، اسی گفتگو کا تسلسل ہے۔ آج میں چند باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قومی تعمیر کے لیے معاشرے اور فرد کی جو تشکیل نو ہے، اس کے لیے کردار کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے۔ تو انسان کا جو عمل ہے، جو اس کا کردار ہے، جو اس کا رویہ اور بیہیویئر ہے اس دنیا کے اندر، یہ مطلوب و مقصود ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی سے انسان کی ذاتی طور پر اور معاشروں کی تشکیل نو ہوتی ہے۔ عام طور پر معاشروں کے اندر طاقتور لوگ کون سمجھے جاتے ہیں؟ وہ شخص جس کے پاس مال و دولت ہو، یا وہ شخص کہ جو جسمانی طاقت رکھتا ہو، دادا گیری کرنے والا، زبردستی لوگوں سے چھینا چھپٹی کرنے والا۔ عام طور پر ہماری نظر میں ایسا شخص ہی طاقتور ہوتا ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کو زوال آ جاتا ہے۔ دولت ختم ہو جاتی ہے، طاقت زائل ہو جاتی ہے، لیکن جس چیز کو کبھی زوال آنے والا نہیں ہے، اور جو کسی بھی فرد کی اور کسی بھی معاشرے کی سب سے بڑی سٹرینتھ ہے، وہ ہے کسی شخص کا صاحب کردار ہونا، اور کسی معاشرے کا کردار اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ طاقت کا سب سے بڑا راز وہ دولت میں نہیں ہے، وہ عہدے اور اقتدار میں نہیں ہے، وہ جسمانی طاقت میں نہیں ہے، بلکہ انسانی طاقت کا راز اصل میں اس کے کردار کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ ایکم احسن عملا، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کون شخص بہتر ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبروں نے اپنی سچائی کی دلیل کے طور پر جس چیز کو لوگوں کے سامنے رکھا، وہ چیز کیا تھی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، میں نے اتنا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کیا آج تک تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سال کی زندگی، نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے اپنی سچائی کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔
پیغمبر ہمیشہ اپنی سچائی کی سب سے بڑی دلیل دو چیزوں کو بناتے ہیں، ایک پیغمبر کا ذاتی کردار اور دوسرا پیغمبر کی تعلیمات۔ اور دنیا سب سے زیادہ کس چیز کو دلیل بناتی ہے، یا کم علم اور کم نظر لوگ کس چیز کو دلیل بناتے ہیں؟ وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا کہ اچھا آپ نبی بن گئے ہیں، یہ تو چاہیے تھا کہ کسی مالدار دولت کو نبی بنایا جاتا، یہ تو چاہیے تھا کہ کسی سردار کو، طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی کو نبوت دی جاتی۔ تو میں نے جو پہلی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ طاقت اور دولت، یہ کردار ان سے نہیں بنتا۔ کردار بڑی چیز جو انسان کو سب سے طاقتور بناتی ہے وہ مال و دولت اور جسمانی طاقت نہیں ہے، وہ انسان کا کردار ہے، اور یہی پیغمبروں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور یہی پیغمبروں نے انسانوں کو تعلیم دی کہ تمہیں صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل انسان کی طاقت کا راز جو ہے وہ اس کے کردار کے اندر ہے۔ اور کردار کیسے ڈھلتا اور بنتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی زبردست یہ بات کی کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب گما تو ہے۔ یعنی کردار یقین محکم سے تشکیل پذیر ہوتا ہے، اور کردار پختہ عزم سے وجود میں آتا ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر نہیں ہے تو اصل میں اس کا کردار بن ہی نہیں سکتا، اور وہ کردار مضبوط کردار نہیں بن سکتا۔ اچھا، اگر کردار اتنا اہم ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ دولت سے بھی بڑی طاقت ہے، اس لیے کہ اس کو زوال ہے، یہ عہدے اور اقتدار سے بھی بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اس کو بھی زوال ہے، یہ جسمانی طاقت سے بھی بڑی چیز ہے، اس لیے کہ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ایک وقت میں۔ تو پھر اس کردار کو ہی اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے اس کردار کو ہی سماجی معاشرتی تعمیر کی بنیاد قرار دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ تم اگر صاحب کردار بننا چاہتے ہو تو تمہیں اس کردار کو اخذ کہاں سے کرنا ہے، کہ اگر تم میری کائنات کے اندر غور و فکر کرو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تم نے اپنے کردار کو مضبوط کیسے بنانا ہے، اپنے کردار کی تعمیر کیسے کرنی ہے۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ ہماری یہ جو مادی دنیا ہے یہ قوانین قدرت اور قوانین فطرت کی پابند ہے۔ ہماری اس مادی دنیا کے اندر کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے نظام کی پختگی کے اندر جو چیز آپ کو نظر آئے گی کہ مادہ اپنے قوانین کا پابند ہے۔ اس کائنات کے نظم کے لیے اللہ نے جو قوانین متعین کر دیے ہیں اس میں کوئی انحراف نہیں ہے، اور اگر ان کے اندر معمولی سا بھی انحراف پیدا ہو جائے تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ طالب علم اور بچے، ہماری نئی نسل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سورج، چاند، ستارے، ان کی حرکت، کائنات کا پورا نظم، اگر یہ اپنی مرضی سے انگڑائی لینے کی کوشش کرے تو اس کے نتائج سوچ کر بھی آدمی کانپ اٹھتا ہے۔ یہ سورج تھوڑا سا قریب آ جائے نا تو آپ کے سارے گلیشیئر پگھل جائیں، دنیا ختم ہو جائے، انسان جل کر خاک ہو جائے، اور اگر یہ پیچھے ہٹ جائے، تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے، جو اللہ نے اس کے لیے قانون بنایا ہے اور جو رستے متعین کیے، تھوڑا سا اس سے پیچھے ہٹ جائے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اس دنیا کے اوپر حیات کا خاتمہ ہو جائے ٹھنڈک کی وجہ سے۔
کہ ممکن ہی نہ ہو انسانوں کے لیے اور انسانوں کے علاوہ باقی جتنی بھی حیات ہے اس کی بقا ممکن نہیں رہے گی۔ اگر چاند تھوڑا سا اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے قریب آ جائے تو ایسا مد و جزر پیدا ہوگا، ایسا سونامی اٹھے گا کہ کوئی چیز باقی نہیں بچے گی۔ یہ موسموں کے ہیر پھیر کے اندر، یہ چاند اور ستاروں کی حرکت کے اندر اللہ نے ہمارے لیے جو چیز نشانی کے طور پر رکھی ہے ان میں سے ایک کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا نظام صحیح اس لیے ہے، مستحکم اس لیے ہے کہ یہ ان قوانین قدرت اور قوانین فطرت کے مطابق چل رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہو جائے تو سب کچھ تباہ ہو جائے۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ کائنات کے نظام کے استحکام کا سبب قوانین قدرت اور قوانین فطرت کی پابندی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سماجی اور معاشرتی نظام کے استحکام کے لیے قوانین شریعت کی پابندی ضروری نہیں ہے؟ اللہ نے ہم کو یہ چیز بتائی، سمجھائی کہ اس کائنات کے استحکام کا سبب کیا ہے، اور سماجی اور معاشرتی استحکام بھی اسی طرح تمہیں حاصل ہو سکتا ہے اگر تم قوانین شریعت کی پابندی کرو گے، اور اگر تم قوانین شریعت کی خلاف ورزی کرو گے تو پھر تیار ہو جاؤ، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھیے کہ جو اللہ کا قانون ہے، جو قانون فطرت ہے، اس کی خلاف ورزی ہم اپنی اس دنیا کے اندر اس کے کئی مشاہدے بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی ترتیب بدل جائے تو سب کچھ تباہ ہو جائے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر انسانوں نے اس کے ساتھ، اس نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی نا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ آپ دیکھ لیں یہ گلوبل وارمنگ کیا ہے، اس مہینے کے اندر بھی کبھی اتنی گرمی پڑتی تھی؟ 2050 تک دنیا کس خطرے سے دوچار ہوگی ہمیں دنیا سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ اگر اسی طرح انسان چلتے رہے اور قوانین فطرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے تو اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ ہم نے پانی کے جو زیر زمین آبی ذخائر تھے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دور گزر گیا جب ہم کوئی بھی نلکا چلا کے نہ پانی پی لیتے تھے۔ اب زیر زمین آبی ذخائر کس درجے زہریلے ہو چکے ہیں، یہ قوانین فطرت کو چھیڑنے کا نتیجہ ہے۔ یہ جو فضائی آلودگی ہے جس کے نتیجے میں ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کہ سکن کے کتنے پرابلم ہیں، جگر، معدے اور سانس کے کتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے قائم کردہ نظام کے اندر تھوڑا سا بھی انحراف ہوگا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اگر انسان اس میں تھوڑی سی بھی چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو پورا نظام تباہ کن ہوگا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، انسانوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی رب نے اس کائنات کے نظام سے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ نظام کائنات انہی قوانین کو فالو کرنے کے نتیجے میں مستحکم ہے۔ تو اے انسانوں، تمہارا سماجی اور معاشرتی نظام بھی انہی قوانین کو فالو کرنے کے نتیجے میں مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، ورنہ تمہارے معاشرے تباہ و برباد ہو جائیں گے، تم ختم ہو جاؤ گے، انتشار ہوگا، افتراق ہوگا، اور تباہی آئے گی، ایسی تباہی ہوگی کہ انسان وہ حیوانات سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں جو شریعت نے حکم دیا، میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے قوانین شریعت اور ایک ہے قوانین فطرت۔ قوانین فطرت، قوانین قدرت، ان کی خلاف ورزی اس کائنات کے نظام کو
मुश्किल बना देगी, तबाह कर देगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। और उसी तरह कवानीन शरीयत की खिलाफ वर्जी भी इंसानी माशरों को तबाह करके रख देगी। और बाज कवानीन तो ऐसे हैं शरीयत के कि जिनकी कोई तौबा भी नहीं है। बाज ऐसे कवानीन शरीयत हैं कि जिनकी कोई तौबा नहीं है। तौबा उन चीजों की होती है जो मेरे और मेरे रब के दरमियान के मामलात हैं, उनकी तौबा है। वो तमाम शरीयत के अहकाम और कवानीन जिनका ताल्लुक माशरों के इज्तिमाई मुफाद के साथ है, लोगों के मुफादात के साथ है, अगर उनके अंदर इंसानों ने गड़बड़ शुरू कर दी, मामलाते जिंदगी के अंदर कवानीन शरीयत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, तो फिर तगड़े हो जाए, तैयार हो जाए, फिर माशरे तबाही की तरफ चले जाएंगे। इंतशार होगा, इफ्तराक फैलेगा और कत्लो गारत होगी। लोगों के लिए जिंदगी दो बर हो जाएगी, ये जिंदगी ही उनके लिए जहन्नम बन जाएगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद को पढ़िए तो ये बात हम पर पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि इंसानी माशरे उसी वक़्त सही मानों में तरक्की करते हैं जब इंसान इंसान बनते हैं। इंसान हैवान नहीं बनते, इंसान बनते हैं। और इंसान इंसान कैसे बनते हैं कि जहां पुख्तगी की जरूरत है वहां वो पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाए, जहां नरमी की जरूरत हो चश्मे फैज बन जाएं, जहां डटने की जरूरत हो पहाड़ों की तरह खड़े हो जाएं। जब इंसानों के अंदर ये औसाफ पैदा होंगे, इन अखलाकी कदरों को वो अपनाएंगे, तो फिर वो माशरा जो है वो इर्तिका की तरफ जाएगा। कवानीन फितरत, कवानीन कुदरत, कवानीन शरीयत एक ही चीज हमको बता रहे हैं कि अगर दुनिया के निज़ाम को तुम कायम रखना चाहते हो तो फिर तुम्हें कवानीन शरीयत पर अमल करना होगा, कवानीन शरीयत को अपनाना होगा। ये ऐसी चीजें नहीं है कि जिनकी तौबा करके हम फारग हो जाए। सारा मुल्क लूट के खा गया कोई बंदा और बाद में हज के लिए चला गया कि या इलाही माफ फरमा दे, आइंदा नहीं करूंगा, कोई तौबा नहीं है। तौबा है आप नमाज में कुताही कर लिया, आपने जिक्र अज़कार तलावत में अल्लाह को याद करने में कोई गफलत हो गई है, ये यहां तौबा करेंगे ना हम, अल्लाह उसको माफ भी फरमा दे। जो मामलात इज्तिमाइयत से ताल्लुक रखते हैं, इंसानी माशरों के साथ ताल्लुक रखते हैं, जहां वादा पूरा करना था वहां वादा खिलाफी कर दी, जहां दयानत का हुक्म था वहां बददयानती का मुजाहरा किया, जहां अमानत का ख्याल रखना था वहां खयानत कर गुजरा, और जहां उसको दूसरों को माफ करना था, अफू दरगुजर से काम लेना था, वहां वो इंतकाम लेने पर तुल गया। ऐसा माशरा जिसके अंदर रवैये और किरदार इस अंदाज में सामने आएंगे, वो माशरा इंतशार का शिकार होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कवानीन फितरत के मुताले का हमें जो हुक्म दिया है, कायनात का मुताला करने का जो हमें सबक दिया है, उस आईने में हमें समझाया है कि देखो, तुमने अगर अपने समाज को मुस्तहकम करना है, अपनी जिंदगी को अगर तुमने आसान बनाना है, पुरअमन माशरा कायम करना है, तो बस फिर चलो उन कवानीन के मुताबिक जो अल्लाह ने अपने पैगंबरों के जरिए, अपने नबियों के जरिए इंसानों को अता फरमाया है। तो ये पहली बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं वो यही है कि किरदार ये सबसे बड़ी ताकत है, और समाजी तामीर के अंदर किरदार जो है वो कितना अहम है कवानीन फितरत की तरह कि उसके बगैर समाजी इस्तेहकाम मुमकिन ही नहीं है। तीसरी बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि किरदार के नतीजे में इंसान को जो एतबार हासिल होता है, किरदार किस चीज पर बेस करता है? एतबार
ملتا ہے انسان کو کردار کی بنیاد پر. اور یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کردار نرے دعووں سے نہیں بنتا. دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے. کردار جو ہے نا یہ عمل پہم کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، اور مسلسل عمل کے ساتھ ہی انسان کا اعتبار بنتا ہے. وہ اعتبار جو انسانوں کے اندر بھی قائم ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں بھی قائم ہوتا ہے. اور پھر یہ اعتبار دنیا میں بھی آپ بیچ سکتے ہیں، اور آخرت میں تو اللہ تو اس کا سب سے بڑا خریدار ہے. اعتبار کس طرح بکتا ہے دنیا میں تو عام آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی اپنا اعتبار لوگوں میں بنا لے، کوئی برانڈ لوگوں کے اندر اپنا اعتماد قائم کر لے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پھر ہاتھوں ہاتھ نکلتا ہے. تو یہ دنیا کے اندر تو اعتبار آپ بکتا ہوا دیکھتے ہیں. لیکن میں اس کے ساتھ دوسری چیز بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کردار کی بنیاد پر یہی اعتبار اس کا سب سے بڑا خریدار تو خود ہمارا رب ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال خرید لیا ہے. جو اعتبار انہوں نے بنایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خرید لیا، ہم نے مومن کا اعتبار خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں، اپنی رضا کے بدلے میں. تو دنیا اور آخرت کے اندر یہ اعتبار کس طرح بکتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اسلام نے تو ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ بندہ اگر آخرت کے بارے میں نہ بھی نہ سوچے، دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہو، تو بھائی دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے. ایسی ایسی گر کی باتیں سکھائی ہیں اسلام نے ہمیں کہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ اپنا کردار ایسا بناؤ کہ لوگوں کو اس کردار پر اعتبار آ جائے. ہے نا ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں، سنتے ہی کہہ دیتے ہیں نہیں اس نے یہ بات نہیں کہی، نہیں وہ ایسا ہے ہی نہیں. آپ اس کے کردار کو اس طرح جانتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کوئی بھی بات سنتے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو جس نے اللہ کے ساتھ سودا ٹھیک کر لیا ہو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ دنیا اس کی برباد فرمائے گا؟ جس نے اپنا اعتبار اللہ کے ہاں قائم کر لیا، اس کی دنیا بھی اور اس کی آخرت دونوں سنور گئی. وہ دنیا میں بھی سرخرو ہے، وہ آخرت میں بھی سرخرو ہے. اس کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھئی یہ بات اس کی نہیں ہے، یہ بات میری ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو جو میں کہتا ہوں وہی کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کے بارے میں کہ اگر وہ کسی بات کا وعدہ کر لیں تو میں ان کے وعدے کا پاس رکھتا ہوں. اگر وہ کسی بات کا دعویٰ کر دیں، کسی چیز کی قسم اٹھا لیں، تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان ایسا کردار پیش کرتا ہے اور ایسے کردار کے نتیجے میں اس کا وہ اعتبار بنتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ انسانوں کے اندر بھی اللہ اس کو سرخرو کر دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو سرخرو کر دیتا ہے. اچھا، جب یہ کردار اتنی اہم چیز ہے کہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہے ہی اسی سے ہے، تو اس کردار کو ہم کیسے، اس ٹارگٹ کو ہم اچیو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کردار کو ہم اپنے اندر پیدا کیسے کر سکتے ہیں؟ اگرچہ یہ ایک پورا موضوع ہے، لیکن میں بالکل چند لفظوں کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید
سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صاحب کردار بنانا چاہتے ہیں تو 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ پہلی یہ کہ خود اپنے آپ کو پہچانے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اپنے آپ کو پہچانے انسان۔ اللہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اپنے اندر سے اٹھنے والی آوازوں کو ذبح نہ کر دے، سننے سے انکار نہ کر دے، ان کو سنے۔ علماء کا کام تذکیر ہوتا ہے، یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ تذکیر ہے۔ اصل ہدایت وہ ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ اگر کوئی انسان ہدایت کی اس بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، اس کو اس کا گلا دباتا رہتا ہے، تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تذکیر فرماتے تھے تو وہ حضرت ابو بکر کے لیے بھی وہی تھی، ابو جہل اور ابو لہب کے لیے بھی وہی تھی۔ آپ کی بات تو سب کے لیے ایک تھی، لیکن ابو لہب اور ابو جہل ناکام ہوئے اور ابو بکر صدیق کامیاب ہوئے۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے اندر سے اٹھنے والی اس آواز کو دبایا نہیں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تصدیق ہو رہی ہے۔ اور ابو جہل اور ابو لہب انہوں نے فطرت کی اس آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ تو ہم اپنے کردار کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے آپ اپنے کردار کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں اور پہچانیں، اور اللہ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس فطرت کو نظر انداز نہ کریں۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی تربیت خود کریں۔ یہ خود ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ اپنی تربیت، المجاہد من جاہد نفسہ، حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا۔ ہماری سب سے بڑی جنگ اپنے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، تو یہ اپنی تربیت خود کریں۔ میں کامیاب بننا چاہتا ہوں، میں صاحب کردار بننا چاہتا ہوں، کیسے بنوں گا؟ اپنے آپ کو خود ان چیزوں کا، اصولوں کا پابند بناؤں گا۔ تیسری چیز جو ہے کہ صاحب کردار بننے کے لیے اپنی عزت کرنا بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بھائی کوئی دوسرا آپ کی اس وقت تک عزت نہیں کرے گا جب تک آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی عزت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی عزت ایسے کر سکتے ہیں کہ ہماری زبان، ہمارا قلم، ہمارا علم برائے فروخت نہ ہو۔ میں اور آپ اپنی عزت اسی صورت میں کر سکتے ہیں، جنہیں لائی گلی وہ دے نال چلی۔ یہ کوئی کریکٹر نہیں ہے۔ کردار کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے برائے فروخت نہ ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی عزت کی ہے، اور جو شخص اپنی عزت کرتا ہے لوگ بھی اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو قرآن کو پڑھتے ہوئے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنا احتساب خود کرنا سیکھ لے، صاحب کردار ہو جائے گا۔ یہ دوسرے لوگ اس کا کیوں احتساب کریں؟ خود اپنا کردار، اپنا رویہ، اپنا طرز عمل خود اس کا جائزہ لیتا رہے۔ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ ہر روز رات سونے سے پہلے اے انسان اپنے بارے میں تمہیں سوچنا چاہیے، تمہیں غور کرنا چاہیے، تمہیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ آج کا دن تو نے کیسے گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ تو میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کردار انسان کے اپنے لیے، سماجی تعمیر کے لیے کردار اہم ہے۔ صاحب کردار کیسے بنے گا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان
اپنے نفس کو پہچانے، اپنی عزت کرنا سیکھے، اپنا احتساب کرے، اپنی تربیت خود کرنا، یہ سب سے زیادہ اس کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ اب آگے بڑھیے کہ یہ کردار یہ لازم ہے میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کے لیے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، کہ میں اور آپ بحیثیت فرد بھی صاحب کردار ہوں اور بحیثیت قوم بھی صاحب کردار ہوں۔ تو اگر ہم یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، صاحب کردار بنیں گے، تو اب ہمارے اندر وہ تعمیری سوچ پیدا ہوگی جو معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اپنی تربیت کر لی، صاحب کردار ہم ہوئے، تو اب جو تعمیری سوچ ہمارے اندر پیدا ہوگی وہ اصل میں اس معاشرے کو بدل دے گی، مجھے تبدیل کر دے گی، میرے خاندان کو بدل دے گی، میرے معاشرے اور سوسائٹی کو بدل دے گی۔ میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ تبدیلی میرے اور آپ کے تبدیل ہونے سے تبدیلی آئے گی، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حکمرانوں کے تبدیل ہونے سے تبدیلی آ جائے گی۔ یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم تبدیل کریں، اس کے نتیجے میں ہر چیز بدل جائے گی۔ ایک بہت بڑا سوشل سائنٹسٹ اور جس نے ایک کہہ لیجئے کہ ایک سماجی سطح کا مطالعہ کیا، اسٹیفن کووائے، اس کی ایک کتاب ہے The 7 Habits of Highly Effective People، کہ دنیا کے اندر جو مؤثر ترین لوگ ہیں ان کی 7 عادات اس نے بیان کی ہیں۔ کسی دور کے اندر یہ کتاب بڑی لوگوں کے اندر پاپولر رہی ہے، اب بھی یہ نیٹ پر موجود ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں۔ ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے جو اس نے کامیاب لوگوں کا تجزیہ کرنے کی بجائے کہ دنیا کے اندر جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کے اندر کیا اوصاف ہیں، تو اس نے 7 چیزیں ذکر کی۔ چلے میں وہ 7 ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، ان میں سے ایک چیز خاص طور پر ہمارے اس موضوع کے ساتھ متعلق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا، ان کی زندگی کا جب مطالعہ کیا تو سب سے پہلی چیز جو مجھے ان کے اندر نظر آئی وہ یہ ہے کہ وہ ہر کام کی پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں، اچانک نہیں، پوری پلاننگ، اور کام سے پہلے اس کا پورا ہوم ورک، جسے آپ کہتے ہیں ہوم ورک کر کے رکھنا، اجلت میں کیا ہوا کام۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو اسلام نے ہم کو بتائی کہ جلدی کام شیطانی کا، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے کہ مقاصد کا واضح تعین، یہ پہلا جمعہ اسی موضوع پر تھا کہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے کہ ہر چیز کا مقصد ہے، انسان کی پیدائش کا بھی مقصد ہے، ہمیں اپنے مقاصد کا تعین کرنا چاہیے شعوری طور پر۔ اور تیسری چیز اس نے یہ بتائی ہے کہ اپنی ترجیحات کا، جو لوگ دنیا میں بڑے کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی ترجیحات کا تعین کیا ہے، کون سا کام پہلے کرنا چاہیے اور کون سا بعد۔ بعض لوگ ان کو عجیب و غریب شوق ہوتا ہے کہ کوٹھیاں، جائیدادیں، زمینیں خریدو، اولاد نظر انداز ہو گئی، نہیں سمجھ پاتے کہ سب سے بڑی دولت اور پہلی ترجیح تو آپ کی اولاد ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد پر صحیح انویسٹ کیا، ان کی تعلیم اور تربیت پر صحیح معنوں میں اپنا روپیہ پیسہ اور اپنی صلاحیت اور اہلیت اور تعلقات اور سب کچھ ان پر خرچ کیا، تو آپ نے سب کچھ لے لیا، آپ نے صحیح انویسٹ کیا ہے۔ اور اگر آپ ساری زندگی بس دولت اور زمینیں خریدتے رہے، پلاٹ بناتے رہے، اولاد کی طرف توجہ نہ گئی، ترجیحات میں اولاد ہے ہی نہیں، ان کی تعلیم و تربیت ہے ہی نہیں، نتیجہ پھر ہمارے سامنے آ جائے گا، وہ سارا سب کچھ آپ کا بنا بنایا چند سالوں میں برباد ہو جائے گا۔ تو جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہمارے آج کے موضوع کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں۔ اپنی کامیابی کے بارے میں، اپنے بارے میں تو سارے لوگ سوچتے ہیں، لیکن وہ دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں تو اس میں بھی جو شخص، یہ بڑی گہری بات ہے کہ جو شخص دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے
ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اصل میں وہ اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے، اس لیے کہ جب وہ انسانیت کا بھلا کرے گا، حضور نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ بخش ہے، جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے، جو معاشرے کے لیے سوچتا ہے، جو سوسائٹی کا درد اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ جب وہ سویا ہوتا ہے، جب وہ غفلت میں ہوتا ہے، تو لوگ اس کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے بسا اوقات کہ ایسی کامیابیاں ان کو ملتی ہیں کہ شاید اس درجے انہوں نے اس کے لیے محنت ہی نہیں کی ہوگی، لیکن ان کی جو پازیٹیو اپروچ ہے، جو مثبت فکر اور سوچ ہے، اس کا فائدہ ان کو یہ ملا کہ اللہ نے بھی ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے اور لوگ بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور پانچویں چیز کامیاب لوگوں کی کہ وہ دوسروں کو سمجھتے ہیں، دوسروں پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان کو سمجھتے ہیں، رائے قائم کرنے سے پہلے سمجھتے ہیں۔ اور چھٹی چیز کہ وہ کولیکٹیو وزڈم کو ہمیشہ بروئے کار لاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر حکمران کوئی بن گیا ہے تو عقل کل اپنے آپ کو سمجھے گا اور اپنے ارد گرد ہمیشہ خوش آمدیوں کو رکھے گا۔ اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے، خاندان کے اندر ایک حیثیت مل گئی ہے تو وہ خاندان ہی تباہ کر دے گا اپنی دانش منوانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اجتماعی دانش کو بروئے کار لاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات تعجب انگیز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین سے بھی مشورہ فرماتے تھے؟ اور آپ اندازہ کریں کہ امام حسن اور امام حسین کی حضور کے وصال کے وقت کل عمر کتنی تھی؟ 5-6 سال۔ اس عمر کے بچے سے کوئی مشورے کا کچھ، اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر۔ ہمیں یہ بات سمجھائی اصل میں، ہم کو بتایا کہ اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھنا، دوسروں کو شامل کرو گے تو اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ کامیاب ترین لوگ دنیا میں وہ ہیں کہ جو اپنی صلاحیت مسلسل بہتر کرتے رہتے ہیں۔ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر سوچ، جب کردار ڈل جاتا ہے، کردار آدمی صاحب کردار ہوتا ہے تو اس کی سوچ تعمیری ہوتی ہے، اور اس تعمیری سوچ کے نتیجے میں اب وہ اپنے بارے میں ہی نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا شروع ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں ایک صالح اور بہترین معاشرہ جو ہے وہ وجود کے اندر آتا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اگر کوئی شخص کردار گنوا بیٹھے، کوئی معاشرہ اپنا کردار ضائع کر بیٹھے، کوئی تہذیب اخلاقی بحران کا شکار ہو جائے، تو یاد رکھیے نہ وہ فرد، نہ وہ قوم، نہ وہ تہذیب باقی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، اپنی عزت کھو بیٹھے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر جو آپ نے اصل انقلاب برپا کیا تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کا کردار بالکل تبدیل ہو گیا۔ وہ لوگ جن کے بارے میں حال ہی کہتے ہیں کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ان لوگوں کا کردار ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ بالکل ان کی کایا پلٹ گئی، زندگی تبدیل ہو گئی، رویوں کے اندر ایسی تبدیلی واقع ہوئی کہ پورا معاشرہ تبدیل ہو کے رہ گیا۔ اگر کوئی معاشرہ، اگر کوئی سوسائٹی ان اخلاقی قوانین کو جن کا شروع میں نے عرض کیا، اگر ان کو نظر انداز کرے گی، ان قوانین شریعت کو نظر انداز کرے گی، تو یاد رکھیے کہ وہ زوال کے لیے تیار ہو جائے۔ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا زوال وہ اخلاقی زوال ہے، اخلاقی کرائسس ہے جس کے اندر ہم مبتلا ہے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو
اخلاقی طور پر مضبوط کریں۔ اگر ہم نے قوانین شریعت کو اپنے معاشرے کے اندر اس طرح نافذ نہیں کیا اور ان کا لحاظ اور خیال نہیں رکھا تو پھر ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں کوئی قوم فیورٹ نہیں ہے۔ یہ نہ ہم نے خواہ مخواہ ایک غلط فہمی اپنے اندر ڈالی ہوئی کہ ہم حضور کے امتی ہیں لہٰذا ہم تو بڑے کو مقدس گائے ہیں۔ تو اگر حضور کا امتی ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہوتا تو پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کو اس وقت جس بحران کا سامنا ہے، جس زوال کا سامنا ہے، وہ سامنا نہ ہوتا۔ اللہ نے سب کے لیے ایک ہی قانون بنایا ہے، قانون فطرت اور قانون شریعت، قانون قدرت کی طرح جو شریعت کے قوانین ہیں وہ بھی اللہ نے سب قوموں اور امتوں کے لیے ایک جیسے بنائے ہیں۔ جو قوم اور امت بھی ان قوانین اور ان اصولوں کو اپنائے گی، اپنی زندگی کے اندر نافذ کرے گی، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، دنیا کے اندر سرخرو اور کامیاب وہی ہوں گے۔ اگر وہ امت مسلمہ ہے، اگر وہ امت محمدیہ ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ دنیا کی برادری کے اندر کی بھی ان کی عزت ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ان کی عزت ہوگی۔ تو میرے بھائیو، ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہمیں صاحب کردار بننا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر عزت چاہتے ہیں، ہمیں صاحب کردار بننا ہے۔ اگر ہم آخرت کے اندر عزت کرنا، اپنی عزت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے اندر سرخروئی کے لیے جو صاحب کردار بننے کا نصاب ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔